أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81، 82، 83 تلاوت کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اللہ کے کلام کو غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، یعنی یہود و نصارہ کہتے تھے آگ تھوڑی دن کے لیے ہمیں تکلیف پہنچائے گی، اسی کو اللہ نے فرمایا آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی۔ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، غلطی کریں گے، ان کی بدی انہیں گھیر لے گی۔ تو ایسے ہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں، یعنی دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ برائی کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کریں گے جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو، اور گناہ اور کفر اور شرک ہے۔ گناہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے، لیکن اللہ کفر کو اور شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جنت کے باسی وہی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی جنت کے اندر رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب نے اللہ سے منہ پھیر لیا، اس عہد کو توڑ ڈالا، اس وعدے کو توڑ ڈالا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیا تھا، یعنی ان سے منہ پھیر لیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا، پھر تم خود اس کے گواہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے عہد لیا، لیکن اللہ کے عہد کو توڑتے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے آگے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر باہر کر دیتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ دشمن کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کے گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا اس کی سوا اور کیا ہوگی؟ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دونوں ایک قبیلے کا نام ہے۔ دوسری طرف بت پرستوں کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس کے قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی قریظہ اوس کا ساتھ دیتے، بنو نذیر خزرج کے نتیجے میں یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج دو آدمی مارے جاتے تو قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اسی طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے مگر ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی دشمنوں کے اندر مدد کیا کرتے تھے، دشمنی کے اندر امداد کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خامیاں نکالا کرتے تھے، ایک دوسرے کی بربادی میں حصہ لیتے تھے۔ ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے، اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تورات نے حکم دیا ہے اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے اسے چھڑائیں۔ قرآن فرماتا ہے جس تورات نے تمہیں یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکالو۔ ان کے احکام تو تم نے چھوڑ دیا، صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیتے ہو۔ یعنی تورات کے اندر جتنی باتوں کا اللہ نے حکم دیا تھا یہودیوں کو چاہیے تھا ان تمام باتوں پر عمل کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، لیکن نہیں، تورات کے بعض احکام کو مانتے، بعض کو جان چھڑا لیتے، بعض کو نہیں مانتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔